ٹھیک. سینٹ الیکشن میں آپ کیا کریں گے؟ سینٹ الیکشن میں اکیلے آپ لوگ لڑیں گے یا کہ کسی؟ فی الحال دیکھیں گے. ابھی تک ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا آفیشلی. دیکھیں گے کیا ماحول بنتا ہے. اسکرینز تو بتا رہی ہے کہ ان الیکٹڈ سب کا جوڑ گئے اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ یہ تو سب بندے نواز ہیں ماشاءاللہ. تو اب وہ سب اکٹھے ہو گئے. 3 ارب پتی بندے ہیں, اس نے سب کو اکٹھا کر دیا پورے نظام کو اور ایک ساتھ ہو گئے. لیکن اب تو دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو اور یہ بھی نئی نصیب ہے, نئی قسمت ہے, جو کورنگ کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی نے کھڑے کیے تھے وہ کہہ رہے کہ ہم نہیں وڈرا کریں گے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن سیاسی طور پہ ہمارے کوئی امیدوار اپنے نہیں ہیں. دیکھیں گے رابطہ جو کریں گے سیاسی طریقہ ہے انشاءاللہ اس میں. پیسہ اس بڑھتا بھی چل رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ چلا ہے. اچھا, چل چکا ہے بھیا. اور آن دا ریکارڈ میں آج پہلی دفعہ یہ بول دوں کہ گیم پورا وزیر اعلیٰ کھیل رہا ہے. وزیر اعلیٰ کھیل رہے ہیں. امیر مقام کے بیٹے کو سینیٹر بنانے کی ذمہ داری الیمین گنڈا پور کی. اچھا جی, تو عجیب غریب بات ہے. امیر مقام تو ان کے اپوزیشن کا لیڈر ہے. آپ دیکھ نہیں رہے وہ بڑے قریب بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے بھائی تو اپوزیشن لیڈر. ہاں, تو اپوزیشن لیڈر کے اور سی ایم کو آج کل آپ بہت قریب دیکھ رہے ہیں. اور ذمہ داری کیسی لی جاتی ہے؟ ایسے تھوڑی لی جاتی ہے. تو بڑی عجیب بات ہے آپ بتا رہے ہیں. تو وہ جس جرگے میں قائد اعظم آ جاتا ہے وہ جرگہ پھر کامیاب ہوتا ہے نا. ظاہر سے اتنا بڑا بابا قوم ہے, اب وہ ایک جرگے میں آ گیا تو جرگہ تو کامیاب ہونا ہے. ابھی پی ٹی آئی تحریک شروع کرنے والی ہے, تو آپ لوگ بھی گزشتہ انتخابات میں دانتی کا الزام لگا رہے ہیں, وہ بھی لگا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو ہم سفر نہیں ہونا چاہیے تھا یار؟ وہ میں پھر کہوں گا وہ گندگی ہے. جو قریب گیا ہے وہ گندہ ہوا ہے. ادھر کے قریب جانے سے نہ میں ریاست ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, نہ سسٹم ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہمارے سامنے سب ہے, ڈرامہ بازیاں ہیں. اندر جو بیٹھا ہے وہ الگ ہے, باہر والے الگ ڈرامے باز ہیں. اور میں نہیں سمجھتا اگر ہم ان کے قریب جاتے تو ہم بڑے اچھے اوقات میں جا سکتے تھے. ان کے قریب جانا میں نہیں سمجھتا. آگے کیا ہوتا ہے سیاست میں حرف آخر نہیں, لیکن اس وقت آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم ان کے قریب جائیں یا ان کے ساتھ جائیں. اپنی تحریکیں 100 سال سے چلا رہے ہیں, انشاءاللہ چلاتے رہیں گے اپنے طریقے سے. احتجاجی بھی کریں گے, بات بھی کریں گے, لیکن ان کے ساتھ یکجہ ہونا مجھے مشکل لگتا ہے. جے یو آئی کے ساتھ یکجائی میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوئے ہیں میوچول انٹرسٹ کے لیے, انگریز کے دور سے ہوئے ہیں, بھٹو صاحب کے خلاف ہوئے ہیں, عمران کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ماحول بنتا ہے. ہو سکتے ہیں. مولانا صاحب کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مولانا صاحب اپوزیشن کا رول صحیح ادا کر رہے ہیں؟ جی جتنی کر سکتے ہیں میرے خیال میں. اور آبویسلی اب ایک ایسے عمر میں آ گئے کہ ان کی صحت کا بھی آبویسلی, میرے والد صاحب کا اگر میں دیکھوں ان کو دیکھوں تو اس طرح ایکٹیو نہیں ہو سکتے جس طرح یہ مولانا صاحب 20 سال پہلے تھے یا 30 سال پہلے تھے. ابھی اگر دیکھا جائے تو اپنے حد تک از ٹرائنگ. لیکن ایک چیز تھوڑا غلط ہے, مولانا صاحب کو اس پہ تھوڑا دوبارہ سوچنا چاہیے. اور میرے خیال میں فاٹا کے ایک ارسٹوائل فاٹا کے عوام کو یہ دکھ نہیں پہنچانا چاہیے جو وہ ابھی فاٹا مرجر کے خلاف ایک چیز چلا رہے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے, اس پہ دوبارہ سوچ لیں. باقی چلتا رہتا ہے نظریاتی. لیکن یہ کس نے معلوم کیا ہے کہ فاٹا کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ نے بیس تو بنا تھا سر تاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ. ہاں, تو اس کی بنیاد پہ ابھی 3% آف دا ڈیویزیبل پول ملنا چاہیے تھا سالانہ آبویسلی قبائلی اضلاع کو. ابھی این ایف سی کو بلا رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ این ایف سی اللہ کرے ہو جائے. ہمارے یہی ڈیمانڈ ہے جو کہ آئین جو کہتے ہیں اس پہ عمل کر لیں. جو آئین کہتے ہیں اس پہ عمل کر لیں. این ایف سی دیکھیں کتنے سال ہو گئے, میرے خیال میں 12-14 سال ہو گئے کہ این ایف سی نہیں ہو رہا, اور اس کے وجوہات بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ این ایف سی ہو اور آئین جو کہتا ہے اس پہ عمل ہو, اور اس میں
پاٹا کے لیے سابق پاٹا کے لیے آئین کا حصہ 3% آف دا 25th amendment is part of the constitution now. تو whatever the 25th amendment says اس کو پورا کیا جائے. ابھی جو پچھلے آپ نے میرے خیال میں 5 6 7 سال جو نہیں دیے وہ بھی دو. 100 ارب روپے وہ آپ نے دینا تھا, وہ آپ نے نہیں دیا. آپ 100 کے بجائے 5 ارب دے رہے ہیں اور وہ بھی فیلڈ پہ نہیں دیکھ رہا. تو میں چاہوں گا کہ جو آئین پاکستان میں لکھا ہے 18th امنڈمنٹ کے ساتھ 25th امنڈمنٹ کے ساتھ اس پہ NFC من عمل کرے اور اس پہ فیصلہ کرے. علی امین گنڈاپور کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا کوئی امکان ہے؟ میں نہیں سمجھتا. تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ود ان PTI تبدیلی چاہیے. مولانا صاحب کی خواہش ہے اور اس کے بھی ریزنز ہمیں پتہ ہے. علی امین اور مولانا صاحب کے بارے میں بڑا بلنٹ ہے اور وہ چاہے گا کہ کوئی بھی حاجے پر یہ نہ ہو, علاقے کا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا. وہ دیکھیں میں تو بہت ووکل ہوں اس پہ, بہت کلیئر ہوں کہ اس کو لایا کس نے. تو جب تک وہ نہیں چاہیں گے تو یہ نہیں چاہے گا. اچھا, میرا نہیں خیال. تو آپ لوگوں کو عدم اعتماد کے پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے اگر مولانا؟ نہیں, ہم نے یہ اعلان کیا کہ ایسا کوئی ہم نے, اور یہ میں نے PM صاحب کو منہ پہ بھی کہا کہ نہیں, آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بھی نہیں. کل کو یہی تمہارے خلاف ہوگا, ہمارے خلاف ہوگا. لہٰذا نہیں کریں. جو گند کیا ہے رہنے دیں. ان کی جو حالت ہے, میں نے کہا ان کو, میرے الفاظ یہ تھے کہ لیٹ دیم ڈائی دیئر اون ڈیتھ. آپ کیوں ان کو دوبارہ غازی بنانا چاہ رہے ہو؟ وہ تو چاہیں گے. علی امین نے 2 سال میں میرے خیال میں اس کی چیز کر لی, بس دیٹس انف فار ہم. وہ تو چاہے گا کہ سیف اسکیپ لے لے اور چلا جائے. نہیں, خیبر پختونخوا میں حکومت کی کیا صورتحال ہے؟ حکومت از لائک زیرو. نام کی حکومت ہے. ان کے پرائرٹیز الگ ہیں. وہ پختون قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا جس دن عالم دین شہید ہوتا ہے وہ اس دن لاہور ریلی نمبر پتہ نہیں 804 کی کیا کر رہے تھے. ان کو دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ہی کام ہے کہ ہم نے خان کو رہا کرانا ہے, بس. حکومت ہماری پوری حکومت کا یہ ایک ہی کام ہے. دوسرا کام بھی ہے, وہ کیا کہ صحیح ٹک ٹاک چوری کرنی ہے. باقی ثبوت اس کا کوئی ہے؟ سامنے چیزیں آ رہی ہیں. ثبوت ہمارا کام تو نہیں ہے. ادارے سو رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں پہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ کدھر ہیں. اب میڈیا کے تھرو چیزیں آ رہی ہیں. اب BRT کا ثبوت دینا میرا کام ہے کہ نہیں؟ BRT کا جو 32 ارب روپے دبئی میں ملا ہے اور دبئی سے امریکہ گئے اور امریکہ سے پھر فورن فنڈنگ کے تھرو پاکستان آئے اور اس پہ PTI کے 2018 کے انتخابات ہوئے, یہ میرا کام ہے کہ نہیں؟ یہ ریاست کا کام ہے کہ یہ ڈھونڈے. معلوم جواز اسکینڈل کس کا کام ہے؟ بلین ٹری سونامی کس کا کام ہے؟ ہم نے تو کیا, ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیے. بلین ٹری سونامی میں ہمارے کمیٹی, اسمبلی کی کمیٹی گئی بنو, وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈینس ہے یہاں پہ ہم نے 20 لاکھ درخت لگائے ہیں, وہاں پہ 200 درخت بھی نہیں تھے. تو یہ کس نے پوچھنا؟ کدھر ہے؟ ادارے سو رہے ہیں. اور یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوری بھی ملی ہوئی ہے, وہ ملک کی چوری کر رہے ہیں, لہٰذا نہ کوئی پوچھ سکتا ہے. ابھی دوائیوں میں دیکھیں 50 ارب کا اسکینڈل آیا ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیوٹیفیکیشن آف ٹاؤن شپس میں 32 ارب روپے کا اسکینڈل آیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کا کون پوچھے گا؟ میں تو نہیں. پروفز دینا بھی میرا کام نہیں. یہ تو صاحب خود بھی کہتے ہیں. تو PTI تو کرپشن کے خلاف ہے, بنی کرپشن کے خلاف ہے. پیرنی اور گوگی اور عثمان بزدار اور پرویز خٹک اور محمود خان اور علی امین گنڈاپور اور عمر امین گنڈاپور اور ایک کسائی سوات کا ارب پتی بن گیا ہے. یہ کرپشن کے خلاف ہے. دے آر اگینسٹ کرپشن. آپ بھی اتنا مانتے ہیں؟ کیا کریں, اتنا بول دیا تو ماننا پڑے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحت کارڈ اور اس کے ذریعے عوام کی صحت کارڈ کرپشن کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے اگر اس پہ دیکھا جائے. کیسے دیکھیں اس چیز کو اگر آپ اندر سے دیکھیں, ایک تو آپ نے کیا کیا کہ پورے قوم کو ہیلتھ انشورنس دے دی, صحت کارڈ. another thing is ہیلتھ انشورنس. اب آپ کو پتہ ہے کہ انشورنس کمپنیز جو ہیں
وہ تو گھومتی پھرتی ہے کہ یار ہمارے ساتھ پلیز انشورنس کر لو، پلیز کر لو، 2-4 آپ زیادہ دے دو تو آپ کو اچھا کوئی پیکج دے دیں گے کہ آپ کا چلو یہ پیکج ہوگی. تو اس میں اگر ایک بندے نے پورے قوم کو یا پورے صوبے کو انشور کر دیا تو یو نو کہ انشورنس کمپنی نے الٹا کیا کیا ہوگا. نمبر 2، ہمارا ہیلتھ کا جتنا بھی پیسہ تھا، ہیلتھ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا، وہ چلا گیا اس انشورنس میں. ہماری بی ایچ یوز، ہمارے آر ایچ سیز، ہمارے ٹی ایچ کیوز، ہمارے ڈی ایچ کیوز، اور پھر ہمارے بڑے سرکاری اسپتال ایل آر ایچ جیسے، نارتھ یہ حیدرآباد والا جو ہے ایچ ایم سی جیسے، اس میں سر درد کی دوائی بھی نہیں تھی. پھر یہ حالت ہو گئی. دوسری طرف ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو صحت کارڈ پہ علاج کرنے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کرو. اور پھر اس میں بھی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، صافی صاحب آپ اگر کچھ کریں گے تو آپ کے اسپتال کو میں یہ سروس دوں گا. اب سروس میں کیا ہوتا تھا، مثال ایک غریب گیا مسکین، اس کا ہارٹ کا پرابلم ہے، میں یہی کہوں گا چلو ہارٹ کا پرابلم بگیسٹ پرابلم ہے، اور اس کی ہارٹ سرجری ہونی ہے. عام حالات میں مثال یہ سرجری 4 لاکھ کی ہوتی ہے عام حالات میں. یہی سرجری وہی پرائیویٹ اسپتال صحت کارڈ پہ کرتا تھا 12 لاکھ کی. قوم کا 12 لاکھ لگا ایک آپریشن پہ، جس آپریشن نے ہونا تھا 4 لاکھ میں. ٹھیک ہے جی، پرائیویٹ ہاسپٹلس کی واہ واہ ہو گئی. نمبر 4، صحت کارڈ نے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ صحت کارڈ نے ہمارے صوبے کے تمام تر لوگوں کو کیڈر کیا ہوگا. نہیں، 1%، 2%، 3%، 10%. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت کارڈ ایز این آئیڈیا واز اے فلاپ آئیڈیا اینڈ اٹس فل آف کرپشن. اگر ہمیں صحت کا نظام ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں اپنے قوم کو ایٹ دیئر ڈور اسٹیپس بہترین نظام دینا ہے تو ہمیں بی ایچ یوز پہ دیکھیں. ہمارا ایل آر ایچ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایل آر ایچ پختونخوا کے کتنے مریضوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں 1% بھی نہیں.